اگر ڈائریکٹ کوشچن نہیں تو ہمارے پاس چٹ میں ڈھیر سارے کوشچن آئے ہوئے، وہ ہم ڈیل کریں گے، اسی لیے جلدی سے جلدی جی پوچھے بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ایک مسلمان غیر مسلم کا دوست رہ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ اور غیر مسلم کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بہن کا سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان غیر مسلم سے دوست رہ سکتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ آپ غیر مسلم کو دوست مت بناؤ۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ غیر مسلم کو ٹیک ناٹ ڈس بلیورس ایز اولیاء، عربک میں ورڈ ہے اولیاء، ولی۔ ولی کہتے ہیں سپورٹر کو، ہیلپر کو، پروٹیکٹر کو۔ وہاں فرینڈ نہیں، دوست نہیں ہے، وہاں ورڈ ہے اپنے سپورٹر کو، اپنے مددگار اور اپنا شیلٹر دینے والے، اپنا مدد کرنے والے کو۔ کیونکہ سٹارٹنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں جو مسلمان تھے وہ لوگ کچھ کیا کر رہے تھے کہ مکہ کے غیر مسلم کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے تھے، اور وہ ان کو خطرہ بھی پہنچا رہے تھے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28 میں کہ ٹیک ناٹ ڈس بلیورس ایز اولیاء، کہ آپ لوگ غیر مسلم کو اپنا مددگار، اپنا سپورٹر مت بناؤ مسلم کو چھوڑ کے۔ کیونکہ مکہ کے جو غیر مسلم تھے وہ لوگ لڑائی کر رہے تھے مدینہ سے، اور اگر آپ اس وقت میں دوستی کریے گا، اس وقت میں اپنا ہیلپر بنائیے گا ان لوگوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ورلڈ وار میں آپ کو خرابی پہنچے گی۔ اور اس وقت اس طرح کے بہت سارے ورس ہیں قرآن میں، جیسے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا اولیاء مت بناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی اور عیسائی کو ہم لوگ اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے سپورٹر، ہیلپر، پروٹیکٹر۔ اسی طرح قرآن میں لکھا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23 میں کہ آپ لوگ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو اولیاء مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے باپ اور بھائی کو دوست نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے بھائی اور اپنے باپ جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اولیاء مت بناؤ، ورنہ ایک دوستی کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تم کو کبھی بھی نہیں روکتا ان لوگوں کے مانند، ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، مطلب جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ان کے بارے میں اللہ تم کو نہیں روکتا کہ ان سے بھلائی کرو، ان سے دوستی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تو صرف ان کے بارے میں روکتا ہے جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو لوگ لڑتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 140 میں کہ آپ لوگ اس مجلس میں مت بیٹھو، اس جگہ مت بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ مطلب اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور کوئی بھی شخص یہی کہے گا کہ اگر آپ کسی کا دوست ہے اور وہ آپ کہیں بیٹھتے ہیں اور اس دوست کا آپ کا مذاق اڑتا ہے تو آپ وہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس مجلس میں مت بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آج کے دور میں بھی اگر کوئی غیر مسلم اس طرح ہے جو آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے یا جو اسلام کے اگینسٹ میں کام کر رہا ہے، اگر کوئی ہے تو آپ اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ لیکن عام کنڈیشن میں جیسے یہاں پر میرے کتنے غیر مسلم دوست ہیں اور میں سب سے ملتا ہوں، سب سے بات کرتا ہوں اور وہ مجھ سے مل کے خوش ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلم سے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ دوست ہو سکتے ہیں لیکن ان سے نہیں جو آپ کے خلاف لڑ رہے، آپ کے اگینسٹ میں جنگ کر رہے۔ ہوپ دس آنسرز۔